بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، اسلام جب سے آیا اسی زمانے سے آج تک، اس زمانے میں بھی لوگوں نے ایسے لوگوں سے ملاقات کی یا ایسے لوگوں سے ملے جو اسلام کی برائیاں کرتے تھے، اسلام کے خلاف غلط ٹپڑی کرتے تھے، اسلام کے احکامات پر انگشت نمائی کرتے تھے، یعنی جو اسلام کے قوانین ہوتے تھے ان میں ان کو عیب نظر آتا تھا۔ لیکن جب وہ اسلام کے قریب ہوئے، پیغمبر اسلام کے قریب ہوئے، اصحاب کرام کے قریب ہوئے یا مسلم اسکالرز کے قریب ہوئے اور گہرائی سے اسلام کو جانا، تو اپنی غلطی کو قبول کیا اور اس بات کا اعلان کیا کہ جو ہم ماضی میں کرتے رہے، جو ہم پاسٹ میں کرتے رہے، اسلام پہ انگشت نمائیاں کرتے رہے، وہ غلط رہا۔ اسی طریقے سے زمانہ جیسے جیسے گزرتا رہا، پھر ہم کتابوں میں بھی بہت سے لوگوں کو پڑھا، بہت سے پادری تھے جس میں سے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے جو اپنے جہالت کی بنیاد پر یا اسلام سے بغض کی بنیاد پر اسلام پر انگشت نمائی کرتے رہے، اسلام کے قوانین کو غلط کہتے رہے، یا بغض اناد کی بنیاد پر اگر یہ تھا تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی جہالت کی بنیاد پر، غلط فہمی کی بنیاد پر اسلام سے دور رہا یا اسلام کو غلط کہتا رہا، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت مبارکہ میں عیب نکالتا رہا، اصحاب کرام کو غلط کہتا رہا، لیکن جب اس نے اسلام کو قریب سے جانا، قرآن کو گہرائی سے پڑھا، حدیث پاک کا صحیح معنوں میں مطالعہ کیا، تو اس بات پر راضی ہوا کہ اسلام ہی صحیح ہے، اسلام ہی حق ہے، میں جو کرتا رہا وہ غلط رہا۔ اسی کی ایک تازہ مثال پاکستان کے ایک ملحد، ایک ایتھسٹ کی ہے، جن کو میں نے بارہا دیکھا، سالوں سے وہ مہینوں پہلے سے اسلام کے خلاف آتے تھے، جو مسلم اسکالر سے اسٹریم کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، اس میں آ کر کے وہ ایک گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ اسلام کے پر اعتراض کرتے ہیں۔ کبھی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی شادی پر اعتراض کرتے تھے، کبھی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی تعدد ازواج پر انگلی اٹھاتے تھے، کبھی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بیویوں پر انگلی اٹھاتے تھے، کبھی اسلام کے جہاد پر انگلیاں اٹھاتے تھے، کبھی باندھی غلام پر آواز اٹھاتے تھے کہ یہ اعتراض ہے اور اس کو غلط کہا کرتے تھے۔ سال ہا سال بحث کرتے رہے، لیکن جب ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ سنی سنائی باتوں پر کان نہ دھریں بلکہ آپ مطالعہ کریں، جب انہوں نے گہرائی سے مطالعہ کیا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، جن کی ویڈیو ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ وہ ایک ایتھسٹ ہیں، وہ ایک ملحد ہیں، انہوں نے اسلام کے مخالفت میں اپنی زندگی گزاری، لیکن اسلام کے تعلق سے جو اسٹریم ہوتی رہیں ان پر آ کر وہ اعتراض بھی کرتے رہے، آ کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ اسلام غلط ہے، اپنی باتوں سے، اپنے اعتراض سے لوگوں کے کانوں میں، دلوں میں یہ بات بیٹھانا چاہتے تھے کہ جس طرح میں نے اسلام چھوڑ دیا ہے، جس طرح میں اسلام پر اعتراض کرتا ہوں، اس طرح آپ لوگ بھی اعتراض کریے۔ لیکن جب انسان اسلام کے قریب جاتا ہے، جب اس کی گہرائی میں اترتا ہے، جب اسلام کو گہرائی سے اسٹڈی کرتا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو گہرائی سے، سچی نگاہوں سے، حقیقی نگاہوں سے مطالعہ کرتا ہے، تو وہ راضی ہو جاتا ہے، اس بات پر مجبور ہو جاتا ہے اور وہ کہہ دیتا ہے کہ اسلام ہی سچ ہے اور اسلام ہی حق ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے، ہمارے پاس زبان نہیں ہے کہ اس سے ہم شکر ادا کریں، جتنی بار الحمدللہ کہیں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے بندے کو ہدایت دی جو سوشل میڈیا پہ آ کر کے، دنیا کے ایک بڑے پلیٹ فارم میں آ کر کے اسلام کی مخالفت کرتا تھا، لیکن اللہ نے اس کو ہدایت دی۔ تو جو لوگ آج جہالت کی بنیاد پر، غلط فہمی کی بنیاد پر اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، آقا صلی اللہ تعالی وسلم پر اعتراض کرتے ہیں، اسلام کے قوانین پر اعتراض کرتے ہیں، میں کہتا ہوں وہ اعتراض بعد میں کرے، بلکہ ان بھائیوں کی طرح، ان بھائیوں کے نقش قدم پر چل کے، ان کی روش پر چل کے پہلے اسلام کو پڑھیں۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو جو اسلام کے ایکسپرٹ ہیں، جو ماہرین اسلام ہیں، جو اسلامی کتب کا گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں، یہ اللہ نے ان کو سمجھ اور فہم عطا کی ہے، ان سے جا کر کے رابطہ کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں بھی ہدایت کا نور ڈالے گا۔ آج جو پوری دنیا میں مذہبی نفرت، بالخصوص اسلام و فوبیا پھیلا ہوا ہے، اسلام کے خلاف غلط پروپیگنڈا بنائے جاتے ہیں، اگر بندہ صحیح سے مطالعہ کرے تو حقیقت میں کہتا ہوں کہ اس کے زبان پر بھی اسی طرح کلمہ شہادت جاری ہو جائے گا، یا وہ کہے گا اپنے کسی مسلم بھائی سے کہ مجھے کلمہ شہادت پڑھا دو، جس طریقے سے ہمارے اس بھائی نے اسلام قبول کیا ہے۔ اب آپ وہ روح پرور، دل کو گرما دینے والا، جذبہ ایمان میں ایک طوفان برپا کر دینے والا ایک ایتھسٹ کا کلمہ شہادت کا نغمہ اور ترانہ گنگنانے والا ویڈیو آپ سماعت فرمائیں اور اپنے دل میں خوشی اور مسرت کے پھول کھلائیں۔ ٹروتھ سیکر نے تو ہمارا پیچھا پکڑ لیا بھائی، آپ نے بھائی آپ سنبھالے آپ
جی 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 اہلن پاکستانی بھائی آپ نے ڈی پی لگائی تھی وہ ڈی پی دوبارہ لگائیں. ہاں یہ چیز کل کو آپ چینل ہو سکتا ہے کھول لیں کوئی سپر چیٹ وغیرہ تو ملنی ہوگی نا, پھر انڈیا ٹی وی بھی انوائٹ کر سکتا ہے. جی السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. جی میں بڑا ہی مشکور ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا. مجھے لگ رہا تھا کہ شاید ٹائم نہ دیں نام دیکھ کر. نہیں, ایسے ہم اتنے کم ظرف نہیں ہیں, جو یہاں تک پہنچ گیا وہ اوپر آئے گا اپنی واری پر. آپ نے ہمیں کم ظرف سمجھ لیا, یہ غلط بات ہے. نہیں آپ کی اعلیٰ ظرفی کی میں پہلی بار جب بات ہوئی اس وقت بھی تعریف کی تھی کہ آپ نے مجھے اتنا ٹائم دیا اور پوری کوشش کی سمجھانے کی. وہ الگ لیکن بات ہے. اس لیے ابھی کم ظرف ہونا پڑے گا, اتنا ٹائم نہیں دے پاؤں گا. جو کہنا ہے مختصر سے کہہ دیجیے تاکہ اب ہم اپنی اسٹریم ختم کریں. آلریڈی 2 گھنٹے 5 منٹ تو ہو گئے ہیں اور آدھا گھنٹہ پرانی وہ لنک ختم ہو گیا تھا, تو میں آدھا گھنٹہ اور چلوں گا انشاءاللہ. جی چلے ٹھیک ہو گیا. میں چھوٹی سی صرف بات بتانے کے لیے آیا ہوں, کوئی سوال نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے. میں وہ یہ کہ آپ مجھے اپنی پاک زبان سے کلمہ شہادت پڑھا دیں. اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر, اکبر اللہ اکبر کیا اللہ بات ہے, اکبر. ماشاء اللہ, اللہ اکبر, ہائے ہائے ہائے, سبحان دل اللہ. خوش کیا ہو گئی. یقین کریں میری چھٹی اس کہہ رہی تھی مفتی صاحب, پتہ نہیں کیوں. چلیں اور ماشاء اللہ. میں نے اس وقت آپ کو بتایا تھا کہ میں ایسا نہیں ہوں بالکل بھی. آپ مجھے غلط سمجھ رہے تھے. میں نے تنگ اسی لیے کیا تھا کہ ڈی پی لانا سونے. ہاں سونا منڈا ایڈا یار ساڈا. چلیں ماشاء اللہ ماشاء اور اللہ. پچھلی بار سارے لوگ مجھے غلط سمجھ رہے تھے اور ابھی تک سمجھ رہے ہیں کہ اچھا میں یہ غلط کہنے لگا انسان تھا, میں نے نا آپ کی بات ٹوکنا مناسب نہیں سمجھا. میں یہ کہنے لگا تھا کہ یار یہ جو ہم ایک دوسرے سے بات, یہ ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کو کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک لائٹر نوٹ ہے, تھوڑا اس ماحول کو تھوڑا سا ریلیکس کرنے کے لیے کمفرٹیبل, ورنہ خشک گفتگو چل رہی ہوتی ہے. دیکھیں اب آپ کلمہ شہادت پڑھ لیں, کہیے ریپیٹ آفٹر می, اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان واشہد ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, کوئی معبود نہیں ہے, کوئی معبود نہیں ہے, اور میں گواہی دیتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول, اللہ کے رسول, اللہ کے آخری رسول اللہ کے آخری رسول اور اللہ کے بندے ہیں. اور اللہ کے بندے ہیں. مبارک ہو, بہت 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 مبارک ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس وقت مجھے پسینہ آ رہا ہے اور میرا جسم کانپ رہا ہے, اس لیے میں صحیح لفظ بھی ادا نہیں کر پا رہا تھا. تو باقی کسی وقت میں آپ سے ایک گزارش کروں گا, چونکہ آپ کا اس وقت جو مقام ہے نا وہ مجھ سے بلند ہے, اس لیے میرے لیے دعا ضرور کیجیے گا. اگر آپ کی اس ہدایت میں ہمارا ذرا سا بھی کوئی ذریعہ ہو, اللہ تعالیٰ نے ذرا سا بھی وسیلہ بنایا ہو, تو ہمیں اپنی دعا میں کبھی مت بھولیے گا. یہ ہم سب لوگوں کے لیے بہت ایموشنل موقع ہے, بالکل. اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس عمل کو قبول فرمائے. اللہ اکبر اللہ